ذیشان نے آج بھی نیند میں چیخنا شروع کر دیا۔ خون خون، امی مجھے بچاؤ، خون۔ امی کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ امی آدھی رات کے وقت ذیشان کے پاس دوڑی چلی آئیں۔ ذیشان بستر پر پریشان حال بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک خوف جھانک رہا تھا۔ امی نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو گھبرا کر رہ گئیں۔ ان کا ہاتھ پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ ذیشان کی چیخوں کی آوازیں سن کر اس کے ابو بھی کمرے میں پہنچ گئے۔ کیا ہوا ذیشان بیٹے؟ انہوں نے ذیشان کی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ ابو ابو وہ خون، ہر طرف خون تھا ابو، ذیشان نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ بیٹا تم نے پھر کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ ابو نے پیار سے ذیشان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آؤ بیٹا تم میرے پاس سو جاؤ، تمہیں ڈر نہیں لگے گا، ذیشان کی امی نے اس کو بستر سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ ذیشان امی کے ساتھ ان کے بستر پر چلا تو گیا، لیکن اب اس کے لیے سونا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ پھر وہی منظر دوبارہ خواب میں نہ آ جائے۔ صبح ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہی ابو کی پریشان نظریں ذیشان پر پڑیں تو وہ پھر پریشان ہو گئے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ سمجھ گئے کہ ذیشان خواب کے بعد رات کو سو نہیں سکا۔ آج یہ واقعہ دوسری مرتبہ رونما ہوا تھا۔ اس سے پہلے گزشتہ اتوار کو بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ناشتے کے بعد ذیشان لباس تبدیل کرنے چلا گیا تو ابو نے امی کو مخاطب کیا۔ دوسری مرتبہ ذیشان کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ جی ہاں، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ امی نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اگلے 2 دن خیریت سے گزر گئے اور دوبارہ سے زندگی معمول پر آ گئی۔ امی اور ابو بھی خوش تھے کہ ذیشان کے خواب سے اب پیچھا چھوٹ گیا تھا۔ ذیشان 8ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ وہ اپنی جماعت کے محنتی اور لائق طلباء میں شمار ہونے کی وجہ سے مانیٹر بھی تھا۔ اساتذہ اور ہم جماعت بھی ذیشان کی تعریفیں کرتے تھے۔ اس نے اپنے خونی خواب کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ ہفتے کی شام وہ اسکول سے خوش واپس گھر آیا۔ چھٹی کا دن اس کے لیے بہت خوشگوار ہوتا تھا۔ وہ اپنے ابو امی کے ساتھ پارک میں سیر کے لیے جاتا، جہاں رنگ رنگ کے پھول کھلے ہوتے۔ ذیشان کو پھول شروع ہی سے بہت پسند تھے۔ وہ اپنی پسند کی چیز حاصل کیے بغیر کبھی نہیں رہتا تھا۔ 25 دسمبر کو یوم قائد-اعظم کی وجہ سے عام چھٹی تھی۔ صبح صبح ذیشان کے ماموں اپنے بچوں کے ساتھ ان کے گھر پہنچ گئے۔ چھٹی کے دن اکثر ان کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ذیشان کا ماموں زاد بھائی فہیم تقریباً اس کا ہم عمر تھا۔ سب نے گھر کے قریب ایک پارک میں جانے کا فیصلہ کیا۔ آج پارک کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ صفائی کا عمدہ انتظام تھا، ہر طرف چہل پہل تھی۔ پہلے تو سب نے پارک کی خوب سیر کی۔ انہوں نے دسترخوان بچھایا۔ کھانے کے بعد ابھی سب بیٹھے ہی تھے کہ ذیشان اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اپنی پسند کے پھول توڑ لاؤں؟ امی نے ہمیشہ کی طرح اسے منع کیا، لیکن اس نے سنی انسنی کر دی۔ کچھ دیر بعد ذیشان دونوں ہاتھوں میں رنگ رنگ کے پھول اکٹھے کیے ایک طرف سے نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہریں رواں دواں تھیں۔ ماموں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم اتنے سارے پھولوں کا کیا کرو گے؟ میں انہیں اپنے کمرے میں سجاؤں گا، ذیشان نے پھولوں کی طرف دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ اٹھنے ہی والے تھے کہ پارک کے مالی بابا ان کے سر پر آ پہنچے۔ آپ کے بچے نے پھول توڑ کر پودوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے، میری ساری محنت ضائع ہو گئی، انہوں نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ اب جواب دو، ماموں نے ذیشان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ذیشان کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ اب معاف کر دیں، آئندہ یہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، ذیشان کے ابو نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ صاحب
اس نے تو پودوں کی شاخیں تک توڑ لی ہیں۔ یہ کہہ کر مالی بابا کچھ بڑبڑاتے ہوئے ایک طرف کو چل دیے۔ گھر آ کر ذیشان نے پھولوں کو اپنے کمرے میں سجا دیا اور بڑی محویت سے انہیں دیکھنے لگا۔ جلد ہی سب سو گئے۔ آدھی رات کے وقت پھر وہی ہوا۔ ذیشان کی چیخیں سن کر امی اور ابو دوڑے چلے آئے۔ ذیشان کی حالت بری ہو رہی تھی۔ امی، خون، ہر طرف خون ہے، امی مجھے بچائیں، ذیشان نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ کیا ہو گیا ہے میرے بچے کو؟ امی نے فوراً اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ امی، امی، وہ خوف سے کانپ رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ اگلے روز ابو دفتر روانہ ہوئے تو ان کی طبیعت کچھ بوجھل تھی۔ ذیشان کے خونی خواب نے ان کو پریشان کر رکھا تھا۔ دفتر پہنچ کر انہوں نے اس خواب کا تذکرہ پہلی مرتبہ اپنے دوست زاہد صاحب سے کیا۔ انہوں نے پورا واقعہ سنا اور یہ کہہ کر تسلی دی کہ وہ اپنی مسجد کے پیش امام سے بات کریں گے۔ 2 روز بعد دفتر میں زاہد صاحب نے بتایا کہ انہوں نے خونی خواب کے بارے میں پیش امام صاحب سے بات کی تھی۔ انہوں نے بچے کو ساتھ لانے کے لیے کہا ہے۔ آپ ہفتے کی شام میرے ساتھ ان کے پاس چلیں گے۔ ابو نے گھر آ کر ساری بات ذیشان اور اس کی امی کو بتا دی۔ ہفتے کی شام ذیشان اور اس کے ابو زاہد صاحب کے ساتھ کار میں امام صاحب کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ذیشان اور اس کے ابو کو اس وقت حیرت ہوئی جب زاہد صاحب نے کار پارک کے سامنے جا کر روکی۔ وہ کار سے اتر کر پارک کے ایک جانب بنے ہوئے چھوٹے سے مکان کے سامنے جا رکے۔ زاہد صاحب نے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو ذیشان اور اس کے ابو کو ایک بار پھر حیران ہونا پڑا۔ ان کے سامنے مالی بابا کھڑے تھے۔ یہی ہماری مسجد کے پیش امام ہیں، زاہد صاحب نے سلام کے بعد تعارف کرایا۔ آؤ بیٹا، آ جاؤ، انہوں نے دروازہ پوری طرح کھولتے ہوئے کہا۔ یہ تینوں اندر چلے گئے۔ مالی بابا نے ذیشان اور اس کے ابو کو شاید نہیں پہچانا تھا۔ ذیشان کے ابو نے خونی خواب کے بارے میں سارا قصہ کہہ ڈالا۔ قصہ سن کر مالی بابا نے غور سے ذیشان کی طرف دیکھا، پھر انہوں نے ذیشان کو پہچان لیا اور بولے، بیٹا جی، میں سب سمجھ گیا ہوں، لیکن اس میں قصور بچے کے ساتھ آپ کا بھی ہے۔ آپ نے کبھی بچے سے نہیں پوچھا کہ تم اتنے سارے پھول کہاں سے لاتے ہو؟ ذیشان کے ابو نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا جناب۔ مالی بابا دھیمے لہجے میں بولے، بیٹا، روزی روٹی کے لیے میں اس پارک میں مالی کا کام کرتا ہوں۔ 2 مہینوں سے کوئی پھولوں کے سارے پودے توڑ دیتا تھا۔ پہلے تو میں درگزر کرتا رہا، لیکن آخر کب تک؟ 3 ہفتے پہلے میں نے غصے میں آ کر بددعا دے دی تھی کہ جو بھی ان پودوں کا خون کرتا ہے وہ بھی خون ہی دیکھے۔ ذیشان کے ابو ساری بات سمجھ گئے۔ انہوں نے مالی بابا سے معذرت کی۔ مالی بابا ذیشان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، بیٹا، پودے اور درخت بھی ہماری طرح سانس لیتے ہیں۔ وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے ہیں اور زمین سے غذا لیتے ہیں۔ وہ ہماری طرح صرف چل پھر نہیں سکتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کا خون کریں۔ ذیشان بہت شرمندہ تھا۔ اس نے مالی بابا سے معافی مانگتے ہوئے کہا، بابا جی، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے اپنی سائنس کی کتاب میں پڑھا تھا کہ درخت جاندار ہوتے ہیں۔ آج میں اس کا مطلب پوری طرح سمجھ گیا ہوں۔ میرا وعدہ ہے کہ میں آئندہ پودوں کا خون نہیں کروں گا، بلکہ ان کی حفاظت کروں گا۔ مالی بابا بہت خوش ہوئے اور ذیشان کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے شاباش دی۔ اس کے بعد ذیشان کو خونی خواب نے کبھی تنگ نہیں کیا۔